بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ڈھیر ساری دعائیں ان بیماروں کے لیے، ساری امت کے وہ بیمار اللہ تعالیٰ جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور ساری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، جو بے گھر ہیں، جن کے پاس گھر نہیں، اپنی چھت نہیں اور اپنا روزگار نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزگار اور اپنی چھت عطا فرمائے۔ اور جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور مصیبتوں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو، مصیبت کو دور فرمائے۔ آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کے ولاگ میں آپ کو میں انشاءاللہ بڑی ہی انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی بات بتاؤں گا، جو میں نے آپ کو، جنہوں نے میرا پچھلا ولاگ دیکھا ہے اس کے اندر میں نے کچھ تھوڑی سی بات بتائی تھی، اور آج کچھ باتیں بتاؤں گا جن کو فالو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور بہت سی ہمارے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں، اور ہر انسان ٹپس دیتا ہے کسی حوالے سے، کسی کوئی نہ کوئی بات کرنے کے، کہ اگر یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں جو اصل ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ دنیا فانی ہے، دنیا ادھر ہی ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ایک مختصر سا وقت گزار رہے ہیں، نہیں پتہ میرا آج کا دن آخری ہو، آخری سانس ہو، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس کے اوپر کسی کو ٹپس بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ فیم حاصل کرنے کے لیے تو ہم بہت کچھ کر دیتے ہیں، اور میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں کہا کہ ہم اوٹ پٹنگ بولنے سے لوگ اس کو بہت زیادہ وائرل کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک زندگی کو پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ہنسانے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے ربط کو جوڑ کے رکھیں گے، تو آپ کی زندگی میں سکون ہوں گے۔ کیا صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں، کیا ایسے ہنسانے والے لوگ موجود تھے جو ان کو پریشانیوں سے، یہ ہنسانے سے ان کی پریشانیاں دور ہوتی تھیں؟ ہاں، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ ہنسے گا، لیکن اس کی جو ٹینشن ہوگی وہ باقی رہے گی، وہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ وہ ٹینشن کیسے ختم ہوگی؟ جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر عفان صاحب فرماتے ہیں نا کہ سموسہ ایک ایٹم بم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نماز کو چھوڑنے والے کے لیے نماز کا چھوڑنا یہ اس سے کئی گنا بہت بڑا ایٹم بم ہے۔ اگر ہم نے ایک نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر ہمیں کتنا گناہ ملے گا، اور کتنے گناہ کا ہمیں اس ایک نماز کے چھوڑنے پہ ملے گا، اور جو اس کی گناہ ملے گا وہ کبھی بھی پوری زندگی وہ لگا رہے تو وہ اس کا اعادہ نہیں کر سکتا۔ اگر اب بالفرض والمحال ہم سموسہ نہ کھائیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے، یا کھا لیں تو ہم وہ جو کیلوریز ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک نماز کو چھوڑنے والا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی اگر وہ اس نماز کو پڑھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور وہاں تک اس کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے کتنا بڑا ایٹم بم چلا دیا۔ اور اسی طرح جس نے ایک جھوٹ بولا تو اس نے کتنا بڑا، کتنی جو وٹامن اے بی سی ڈی اور کیلوریز جو ضائع کر دیں، کتنی تھی۔ اور ہاں، میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ اگر ہم نے ایک جھوٹ کو بولا تو کتنے وہ کہتے ہیں نا کہ وٹامن اور کیلوریز کو ہم، کیلوریز کا مرد کے لیے اتنی کیلوریز اور عورت کے لیے، اور اس میں تو دونوں کے لیے کیلوریز ہیں، جس نے جھوٹ بولا اور وہ کیلوریز ضائع کر دیں اور اپنے اندر بھرنے گناہ کا ملبہ بھر لیا۔ تو ان پہ انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ جھوٹ پر اور الزام تراشی پر اور نماز کے چھوڑنے پر، انشاءاللہ وہ بھی میں تفصیل سے بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور سارے فگر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ ایک بے نمازی، ایک جھوٹا انسان، جس کی وعید اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی جھوٹ بولنے والا ہلاکت میں ہلاک ہو گیا، سچ بولنے والا نجات پا گیا، اور جھوٹ بولنے والا ہلاک ہو گیا۔ تو یہ تو بات وہ تھی
ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو جن کو اللہ نے فیم دے دیے ہے اور پاپولیرٹی دے دی ہے اور وہ مشہور ہو چکے ہیں، ایک سٹار بن چکے ہیں، تو ان کو دین کی کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے تاکہ ان کے سننے والے کوئی سنیں گے تو وہ عمل میں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان اسلامی ممالک جمہوریہ پاکستان میں ہیں، خدا را ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے مرنا ہے، کوئی نہ کوئی دینی بات کوئی اور اچھی بات کر دی کریں جس سے اس کو فائدہ پہنچے۔ تو جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ اصل بات یہ تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے وہ سم، میری اونرشپ چینج ہو گئی اور مجھے وہ سم مل گئی، اور میں نے اپنی وہ کل سم نکلوا کے اپنے موبائل میں ڈالی۔ اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑی ہی جد و جہد اور تگ و دو کے ساتھ میں جاتا رہا۔ اس کے اندر وٹنس کیا، اس کے اندر اسٹامپ پیپر کیا، اس کے اندر FRC کیا، اس کے اندر ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیا، فیملی رجسٹریشن، اور اس کے اندر ایک درخواست، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اکاؤنٹ کے بند جو میرے والد صاحب کے نام تھا وہ بھی بند کروایا، اور پھر جا کے اب اپنا اکاؤنٹ نہیں اوپن ہو رہا، اب میرا اکاؤنٹ کوئی اور یوز کر رہا ہے، اب وہ بند کروانا ہے، تو سم اب تو الحمدللہ میرے پاس آ چکی ہیں۔ تو میرے ان بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ یار جو خدارا کسی کے موبائل کو چرا لیتے ہیں یا گرا ہوا اٹھا لیتے ہیں یا کسی کے موبائل اٹھا لیتے ہیں، تو خدارا کسی کی اور چیزیں، چلو پیسے کرنی تو چوری کسی چیز کی بھی نہیں چاہیے، کوئی چیز بھی نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن خدا را یہ دیکھا کریں جس کا ہم یہ موبائل اٹھا رہے ہیں، موبائل چھین رہے ہیں، تو اس کے اندر اس کے کتنا ڈیٹا ہوگا، کتنی قیمتی چیزیں ہوں گی، اور خاص طور پر وہ سم میں جس کے لیے مجھے 1 مہینہ لگا، ایک سم کو نکلوانے کے لیے 1 مہینہ میں بھاگتا رہا، ان کے جیز والوں کے آفس اور ان کی موبلنگ برانچ ہے بینک کی، اس میں چکر لگاتا رہا، اور کیا کیا ڈاکومنٹ نہیں اکٹھے کیے۔ تو جو کسی کا آپ کی ایک موبائل آپ نے صرف ایسے اٹھانا ہے کسی کا، اور اس کو کتنی تکلیف ہونی ہے، مگر اس کے دل سے بددعا نکل گئی، اور کل قیامت کے دن آپ کو ایک موبائل تو دنیا میں آپ بیچ لیں کتنے کا، 20 30 40 50 لاکھ کا موبائل ہوگا، 2 لاکھ کا ہوگا، اور کل کو آپ کو کتنے اس کے لیے اللہ کے حضور سامنے حاضر ہو کے اس کے بدلے کتنے موبائل دینے پڑیں گے، کتنے پیسے دینے پڑیں گے، تو پھر کیا ماجرا ہوگا اور کیا وقت ہوگا۔ دنیا تو نکل جائے گی، گزر جائے گی، مصیبتیں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اور کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی نعمت ہو نا تو اس نعمت کے لیے دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جو اس نے دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت نہیں چھینا کرتے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نہیں چھینتے۔ جو ہمارے پاس آج نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، صحت کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، چلنے کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے اس کے لیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یعنی اللہ تعالیٰ وہ نعمت کبھی نہیں چھینتے جو یہ دعا کا اہتمام کر لیتا ہے، دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ تو میری اپنے بہن بھائیوں سے سب سے گزارش ہے، اور جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو کسی کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ID کارڈ ہو، چاہے وہ وائلٹ ہو، موبائل ہو، پرس ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کی نہ اٹھائیں، کسی کی نہ چرائیں، خدارا اللہ کو جان دینی ہے اور قبر میں اکیلے جانا ہے، اگر کوئی چیز ملے تو اگلے تک پہنچا دیں، اس کو دیں، اگلوں کے لیے سہولت پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ آپ کے جو قسمت میں لکھا ہے نا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ایٹومیٹک اس سے راستے پہ لے جائیں گے، جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور جو آپ سوچ نہیں ہوں گے وہ آپ کو نہیں ملے گا، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت پہ چلے گا تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو میری چاہت پہ چلے گا تو ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، اگر تو میری مان کر چلے گا تو میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر وہ چاہت ہمیں نہیں ملے گی، پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق چلتے رہتے ہیں تو ایسا نہ کریں۔ ہماری جو قسمت میں ہے، جو ہمیں ملنا ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ آپ سے ایک ماؤں سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھیں تو فالو کرنا نہ بھولیں، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، نئی دعاؤں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔